اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحیل وائس چینل۔ محترم عزیزو، آج میں جو آپ کے سامنے ایک قصہ بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ ایک مشہور جنرل فلاسفر کے ساتھ پیش آنے والا ایک سچا واقعہ ہے، جو اپنے ہمسائے کے مرغے کے شور و غل سے بہت تنگ آ چکا تھا۔ جب بھی یہ مرغہ شور مچاتا تو اس کی ساری سوچیں درم برم ہو کر رہ جاتی اور اس کے تحقیقی کاموں میں خلل پڑتا۔ ایک دن جب اس فلسفی کا اس شور و غل سے جینا تک محال ہو گیا تو اس نے اپنے ملازم کو کچھ پیسے دے کر بھیجا کہ جا کر ہمسائے کے گھر سے یہ مرغہ خرید لے اور اسے ذبح کر کے پکا لے، تاکہ وہ نہ صرف اس ساری کوفت کا بدلہ مرغے کے لذیذ گوشت کھا کر لے، بلکہ مرغے کے شور غل سے بھی نجات پا سکے۔ اس دوپہر کو اس فلسفی نے اپنے سب سے عزیز دوست کو بھی اپنے گھر دعوت پر بلا لیا تاکہ دونوں مل کر مزیدار کھانا کھائیں۔ دوست کے آنے پر اس فلسفی نے بتانا شروع کیا کہ کس طرح ہمسائے کے مرغے نے اس کا جینا محال کر رکھا تھا، جس کا حل اس نے یہ نکالا کہ آج وہ مرغی خرید کر پکا لیا ہے۔ گزرے تو محض چند ہی گھنٹے ہیں، مگر میں بہت سکون محسوس کر رہا ہوں، بلکہ آج صبح سے تو اس نے اپنے تحقیقی کاموں پر جس طرح سے توجہ دی ہے، وہ توجہ مہینوں سے حاصل نہیں ہو پا رہی تھی۔ گویا اس نے آج صبح سے کئی مہینوں کے برابر کام کیا ہے۔ ابھی فلسفی اور اس کا دوست بیٹھے یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ملازم کھانا اٹھائے ہوئے کمرے میں داخل ہوا اور فلسفی سے بولا، جناب والا، میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ میں نے آج صبح ہمسائے سے مرغہ خریدنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ بیچنے پر آمادہ نہیں ہوا، اس لیے میں نے بازار سے جا کر ایک اور مرغہ خریدا اور آپ لوگوں کے لیے پکایا ہے۔ فلسفی نے حیرت سے اپنے ملازم کی باتیں سنی اور غور کیا تو واقعی ہمسایوں کا مرغہ تو ابھی بھی پوری اپنی آب و تاب کے ساتھ اذانیں دے رہا تھا۔ میرے محترم عزیزو، کسی نے اس قصے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے جب اس فلسفی کے معاملے پر غور کیا تو یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ شخص اس مرغے سے بہت پریشان تھا، کیونکہ وہ مرغہ شور مچاتا تھا، اور پھر یہ کا یک ہی یہ شخص بہت خوش بھی ہو گیا، حالانکہ یہ مرغہ تو ابھی بھی زندہ تھا اور حالات و واقعات میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ گویا تبدیلی خود انسان کے اندر پیدا ہوا کرتی ہے۔ یہ انسان کی اندرونی کیفیت ہی تھی جس نے اس فلسفی کو اس مرغے سے پریشان کر رکھا تھا، اور پھر یہی انسانی اندرونی کیفیت ہی تھی جس نے اسے خوش کر دیا تھا۔ اگر یہ خوشی خود ہمارے ہاتھوں میں ہی ہے تو کیوں ہم اسے دوسروں سے مانگتے پھرتے ہیں؟ اور اگر یہ خوشی اتنی ہی قریب ہوتی ہے تو پھر ہم کیوں اس سے اپنے آپ سے دور کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم مرغے کو صرف اس لیے ذبح کر ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ اس کے شور سے راحت پا سکے۔ اگر اس مرغے کے ذبح ہونے کے بعد اس کی جگہ 100 اور مرغے آ گئے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ یہ دنیا ایک آدھ سے نہیں، ایسے کروڑوں مرغوں سے بھری پڑی ہے۔ کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہم اس مرغے کو ہی اپنے دماغ سے اتار کر پھینک دیں۔ ہم زمین پر موجود سارے مرغوں کو تو کرۂ ارض سے باہر نہیں پھینک سکتے، اور اگر ہم سارے مرغوں کے منہ بند کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو اپنے کانوں کو بند کر لینے کی عادت کیوں نہیں ڈالتے؟ ہم اپنے احساسات کو ناپسندیدہ عناصر سے متاثر ہونے سے عاری کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم اپنے گرد ایک دیوار کھڑی کیوں نہیں کر لیتے جو ہمیں ہمارے ناپسندیدہ محسوسات کے ہاتھوں زخم آلود ہونے سے بچاتی رہے؟ میرے محترم عزیزو، اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو آپ کو اپنے ارد گرد ایک ایسی دیوار کھڑی کرنی ہوگی جو لوگوں کی منفی باتیں آپ تک نہ پہنچنے دے۔ دنیا میں جتنی بھی ترقی یافتہ لوگ ہیں، انہوں نے اپنے ارد گرد ایک ایسی دیوار کھڑی کی ہوتی ہے جو ان تک لوگوں کی منفی باتیں نہیں پہنچنے دیتی۔ وہ لوگ یہ بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، لوگ ان کے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں، یا لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے تھے۔ ان کو صرف اور صرف اپنی منزل دکھائی دیتی ہے۔ اگر آپ نے بھی ترقی کرنی ہے تو آپ کو لوگوں کی منفی باتوں کو اپنے سے دور کرنا ہوگا، کیونکہ وہ شخص کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا جس پر لوگوں کی باتیں اثر انداز ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کے بارے میں کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے
چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔